حي على الفلاح. آج ہم قرآن کے 50ویں باب یعنی سورت قاف پر ایک گہری نظر ڈالیں گے۔ یہ صرف ایک باب نہیں ہے بلکہ سمجھیں کہ ایک پوری بحث ہے، ایک منطقی دلیل جو موت کے بعد زندگی کے سب سے بڑے سوالوں میں سے ایک کا جواب دیتی ہے۔ اور یہ وہ سوال ہے جو شاید ہر انسان نے کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا، جب جسم مٹی میں مل جاتا ہے تو کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ سورت قاف بالکل اسی سوال سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، ذرا اس وقت میں چلتے ہیں جب یہ آیات پہلی بار سامنے آئیں۔ مکہ کے قریش کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا خیال صرف غلط نہیں تھا بلکہ یہ ایک عجیب بات تھی، اتنی ناقابل یقین کہ وہ حیران رہ گئے۔ تو اسی لیے سورت قاف کا مقصد صرف یہ اعلان کرنا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ بالکل منطقی اور ممکن ہے۔ یہ ان لوگوں کے شکوک کا سیدھا سیدھا جواب ہے جو اسے ناممکن سمجھتے تھے۔ تو ان کا اصل اعتراض تھا کیا؟ سورت اس دلیل کی گہرائی میں اترتی ہے جو ان کے انکار کی بنیاد تھی۔ دیکھیں، ان کا شک ایک بہت ہی سادہ سی مادی حقیقت پر مبنی تھا۔ جسم گل سڑ جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بات سیدھی تھی کہ جب ایک انسان مٹی بن گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اسے واپس لانے کا خیال ہی ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ یہ جملہ ان کے انکار کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی معمولی شک نہیں تھا۔ ان کے دماغ میں یہ بات بالکل ہی ناممکن تھی، منطق کے خلاف تھی۔ تو قرآن اس گہرے شک کا جواب کیسے دیتا ہے؟ یہ ان کی نظریں پھیرتا ہے اوپر آسمان کی طرف اور نیچے زمین کی طرف، یعنی ان چیزوں کی طرف جنہیں وہ ہر روز دیکھتے تھے۔ دلیل کا آغاز کائنات میں خدا کی قدرت کے مشاہدے سے ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی زبردست منطقی طریقہ ہے۔ مطلب اگر خدا نے یہ پوری کائنات بنا دی، جو کہ ایک بہت بڑا کام ہے، تو کیا ایک انسان کو دوبارہ بنانا اس سے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر نا ایک بہت گہرا فرق دکھایا گیا ہے۔ ہماری چھوٹی سی نظر کے لیے بکھرے ہوئے ذرات ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہیں، لیکن سورت ایک ایسے علم کا تصور پیش کرتی ہے جو ہر چیز کو محفوظ رکھتا ہے، جہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ اب سورت ایک ایسی مثال دیتی ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک بنجر سوکھی زمین جو بالکل بے جان نظر آتی ہے، اور پھر ہوتی ہے بارش۔ آسمان سے آنے والا پانی اس مردہ زمین میں زندگی کی نئی روح پھونک دیتا ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں۔ اور یہاں ہے دلیل کا اصل نقطہ۔ سورت کہتی ہے اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی جس طرح خدا مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح وہ تمہیں بھی موت کے بعد اٹھائے گا۔ قیامت کوئی انوکھی چیز نہیں، یہ تو وہی نمونہ ہے جو فطرت میں بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ اچھا، منطق اور فطرت کی دلیل کے بعد اب سورت ایک اور ثبوت سامنے رکھتی ہے، اور وہ ہے خود تاریخ۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی قوم نے خدا کے پیغام کو جھٹلایا ہو۔ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے ان قوموں کی جنہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا۔ نوح کی قوم، عاد، سمود، فرعون۔ یہ صرف نام نہیں ہے، یہ انتباہی کہانیاں ہیں جہاں انکار کا نتیجہ تباہی نکلا۔ دیکھیں، مقصد صرف تاریخ سنانا نہیں ہے، یہ قریش کے لیے ایک سیدھا سیدھا پیغام تھا۔ اگر تم لوگ انکار پر قائم رہے تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ پیغام یہ ہے کہ خدا کا انصاف کا اصول کبھی نہیں بدلتا۔ منطق کی بات ہو گئی، تاریخ کی بات ہو گئی، اب سورت ہمیں سیدھا اس دن میں لے جاتی ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب بحث ختم ہو چکی ہے، اب حقیقت کا سامنا کرنے کا وقت ہے۔ اب کوئی بحث باقی نہیں رہی، اب صرف وہ حقیقت ہے جس کا سورت نے ذکر کیا ہے۔ اور واقعات بہت تیزی سے سامنے آتے ہیں۔ سور پھونکا جاتا ہے، ہر روح کو حاضر کیا جاتا ہے، پردہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور نظریں تیز ہو جاتی ہیں۔ اس دن کوئی شک باقی نہیں رہے گا۔ اور آخر میں سورت ہمیں ایک ایسے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جو پوری بحث کا نچوڑ ہے۔
اگر پہلی تخلیق یعنی اس پوری کائنات کو بنانا خدا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، تو پھر دوسری تخلیق پر شک کیوں کیا جائے؟ یہ سوال صرف ان کے لیے نہیں تھا، یہ آج بھی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔